اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 4۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان فی ذلك لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ رب العزت نے زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے جلے پیدا کیے ہیں۔ یعنی بعض ایسی زمین ہے جو بالکل بنجر ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی کاشت نہیں ہوتی۔ ایسی زمین کا ٹکڑا ہے جو بالکل سخت ہے، جو سواریوں کے لیے چلنے پھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زمین کا ایسا ٹکڑا جو بالکل نرم ہے، جس کے اوپر کاشت وغیرہ ہوتی ہے، اگر ساری زمین نرم ہو جائے تو چلنے کے قابل کون سی جگہ ہو، اور اگر ساری زمین سخت ہو جائے تو کھیتی باڑی کس چیز پر کی جائے؟ تو اللہ رب العزت نے ساری زمین جو بنائی ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے بنائی ہے۔ اور سارے ٹکڑے زمین کے ملے جلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، ملے ہوئے ہیں۔ یعنی سخت زمین ہے، پھر ساتھ میں نرم زمین ہے، پھر ریتلی ہے، پھر اس کے ساتھ یہ بنجر زمین ہے۔ یہ ساری اللہ رب العزت نے ایسی ترتیب سے بنائی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی مختلف حکمتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے باغات پیدا کیے ہیں، مختلف پھلوں کے باغات پیدا کیے ہیں۔ انگور کے باغ اللہ نے پیدا کیے ہیں، کھیتیاں پیدا کی ہیں اللہ رب العزت نے۔ اور اللہ رب العزت نے کھجور کے یعنی پودے ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں، بعض ایسے ہیں جو لمبے قد کے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی اس کے اندر بھی مختلف حکمتیں ہیں۔ اور جتنے بھی پھل ہیں وہ سارے یسقى بماء واحد، ایک ہی پانی سے اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ پانی ایک ہے، لیکن آم آپ کھاؤ تو آم کا ذائقہ الگ ہے، سیب کھاؤ تو سیب کا ذائقہ الگ ہے، انگور کھاؤ انگور کا ذائقہ الگ ہے، کھجور کھاؤ کھجور کا ذائقہ الگ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ پل رہے ہیں ایک ہی پانی سے، ایک ہی پانی پیتے ہیں یہ سارے، یہ درخت وغیرہ، یہ پھل وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ ایک ہی پانی سے ان کی پیداوار ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، پھلتے پھولتے ہیں یہ درخت۔ یہ جو اللہ رب العزت نے میوے پیدا کیے ہیں یہ ایک ہی پانی سے ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، ہر چیز کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں۔ ایک پھل دوسرے سے اچھا ہے، دوسرا پھل تیسرے سے اچھا ہے، مختلف، ہر پھل کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہے، ہر پھل کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کیا۔ فرمایا اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، ایک اللہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے، یہ کوئی تو ہے اس نظام کو جو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور یہ سارا نظام یہ ویسے ہی تو نہیں چل رہا، کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے قول سے تعجب میں نہ پڑیں، جو یہ تعجب کرتے ہیں اس بات پر من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب انسان کی ہڈیاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کون اس کو زندہ کرے گا؟ آپ اس بات میں تعجب، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تو عجیب بات چاہے یعنی تعجب کرے تو ان کا یہ کہنا عجب ہے۔
یعنی ایک تعجب والی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کون ان کو زندہ کرے گا دوبارہ، کون پیدا کرے گا؟ تو یعنی ایک تعجب والی بات ہے انسان سوچ میں، جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزر ہوا، بالکل ویران ہو چکی تھی بستی، بالکل ویران ہو چکا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا یعنی دل کے اندر ایک سوچا، یا اللہ رب العزت سے سوال کیا، پوچھا اللہ رب العزت سے ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، یا اللہ یہ تو ختم ہو چکے ہیں، ویران ہو چکی ہے یہ بستی والے ختم ہو چکے ہیں. ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، دوبارہ اس طرح کس طرح یہ زندہ ہوں گے؟ دوبارہ یہ کس طرح ان یحیی هذه اللہ بعد موتها؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ فاماته اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال سلا دیا، 100 سال سلا دیا. اب جب دوبارہ اٹھایا نا 100 سال کے بعد، تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کتنا عرصہ سوئے؟ تو کیا کہا؟ ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن سویا. اللہ نے کیا فرمایا؟ بلکہ تو 100 سال سویا ہے، 100 عام، 100 سال سویا ہے. تو پھر کیا فرمایا؟ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اللہ نے 100 سال تک تیرے کھانے اور تیرے پینے کے اوپر ایسی چادر پھیر دی کہ 100 سال تک وہ گلا سڑا نہیں، 100 سال تک اللہ نے اس کی حفاظت کی. پھر فرمایا کہ اب اپنی سواری خچر کی طرف دیکھ کہ اس کی ہڈیاں بھی نہیں ہے، وہ سارا ریزہ ریزہ ہو چکا ہے سارا اپنا. پھر اللہ رب العزت نے ان کی دیکھا دیکھی دوبارہ اس کو زندہ کیا. فرمایا اس طرح اللہ رب العزت ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. اس طرح اللہ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا. یعنی ایک تعجب کی بات ہے، ایک عجیب سی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، اللہ کے لیے سب. اس لیے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے کہ جس اللہ نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ ان کو زندہ کرے گا. یہ مشرکین جو ہیں یہ آپ سے ان کا ایک قول ذکر ہے کہ کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ ایک عجیب سا قول ہے. تو فرمایا اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، کیا جب ہم مٹی ہو گئے کیا نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ ہم مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ نئے سرے سے بنا. فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے بھی منکر ہیں. یہ کافر لوگ ہیں جو اپنے رب کے بھی منکر ہیں. دوبارہ یعنی قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونے کے تو منکر ہیں ہی. دوبارہ وہ کہتے ہیں کھایا پیا عیش کے بس ختم، سب کچھ ختم. قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونے کے تو منکر ہیں، یہ تو اپنے رب کے بھی منکر ہیں. فرمایا اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں قیامت والے دن توق ڈالی جائیں گی، یعنی پھندا ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں. یا یہ کہ ان کو قیامت والے دن یعنی جہنم کی طرف جب یہاں کے جائیں گے تو جہنم میں ان کے گلے میں یعنی آگ کا پھندا ڈالا جائے گا جہنم کے اندر. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی منکرین قیامت جو ہیں، یہی منکرین آخرت جو ہیں، دوبارہ بعد الموت کے جو منکر ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کے جو منکر ہیں، یعنی دوبارہ کون زندہ ہوگا؟ یہی جو منکرین آخرت ہیں، منکرین قیامت ہیں، یہی جہنم والے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، اور زمین میں ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ ہیں اور کھیتیاں اور کھجوریں ہیں. ایک کی جڑ ملی ہوئی ہے، بعض بن ملی بعض بغیر ملی ہوئی ہے. انہیں پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقُلِ، اور ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تو عجیب بات چاہے تو ان کا یہ کہنا عجب ہے. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم مٹی ہو گئے کیا نئے سرے سے بنائے جائیں گے. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہیں، یعنی منکرین
اپنے رب کے منکر ہیں، منکرین قیامت بھی ہیں، بعد الموت کے بھی منکر ہیں، اور اپنے رب کا بھی انکار کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور انہی کے گردنوں میں توق ہوں گے، پھندے ڈالے جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم صل علی العفو والعافیہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ۔